میرے بھائیوں، جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بوڑھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے ہیں۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے۔ کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بنارس کے سینٹرل جیل کے اندر جانے کے اندر اتفاق ہوا، جہاں پہ ایک مدت اور کئی سالوں سے آپ کے درمیان ایک چہیتے مقرر آیا کرتے تھے، سازشوں کے شکار ہوئے اور جو چینلوں نے ان کو اس قید تک، اس جیل تک پہنچایا، چینلوں نے۔ میں باقاعدہ ملا مولانا جرجیز حفظہ اللہ سے، ملاقات میری ہوئی ان سے، انہوں نے پوری داستان مجھے سنائی، بتایا، اور کئی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ واللہ بتا رہا ہوں، ہندوستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، بہت اچھے نہیں ہیں۔ آپ تقریر کچھ کرو، تصویر کچھ اور لگا دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ایڈ کر دیتے ہیں، مودی کو یہ بولا، یوگی کو یہ بولا، فلاں کو یہ بولا، فلاں کو یہ بولا، اور باقاعدہ وہ اتنی وائرل ہو جاتی کہ جو ہمیں جانتا نہیں بھی وہ بھی جاننے لگتا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ 2 روپیہ آپ کی اس چینل سے 2 روپیہ آپ کو ملیں گے، 10 روپیہ ملیں گے، 10,000 ملیں گے، لیکن کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں آج کے دور کے اندر یہ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ 20 سال پہلے اہل حدیث اتنا کوئی جانتا نہیں تھا، ہم اس وقت جامعہ سلفیہ میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 1999-2000 کی بات ہے، جب ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھا کرتے تھے، مولانا جرجیز ہمارے ادھر بھی اور ادھر بھی آیا کرتے تھے۔ اس وقت دھیرے دھیرے لوگوں نے اہل حدیث، حنفی، بریلی، دیوبندی اس کو جاننے کی کوشش کی، بتایا اس نے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت سے مولوی کو بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کو۔ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مولوی سے جلتا ہے، ایک مدرسہ والا دوسرے مدرسہ سے جل رہا ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے جل رہا ہے۔ غور کیجیے آپ، ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں، جب میں اس جیل کے اندر پہنچا تو میں نے ایسے معصوم لوگوں کو بھی دیکھا، ایسے معصوم بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس نے کہا کہ مولانا آپ کی تقریریں میں بھی سنا کرتا تھا، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں سازشوں کا شکار ہوا ہوں اور مجھے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے 6 بھائیوں کو بھی جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ میرے گھر کے اندر بہنیں، جوان بہنیں، میری ماں ہے، میرا باپ بوڑھا اکیلا گھر کے اندر ہے، وہ میری گھر کی عزت کی رکشا کیسے کرے گا؟ مولانا اگر آپ جلسے میں جاؤ تو میرے لیے اور ان بے قصور والوں کے لیے اور ان معصوم کے لیے دعا ضرور کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں معصوموں میں سے ایک ہمارے محترم مولانا جرجیز بھی اسی کے شکار ہوئے ہیں۔ آپ ان سازشوں کو نہیں جانتے اور میں تقریر کے ذریعے سے اس ساری باتوں کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندرونی بات ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں بہت جلد وہ آپ کے درمیان آئیں گے اور پوری بات وہ آپ کو سنائیں گے۔ کن مولویوں کا ہاتھ اس کے اوپر رہا اور کن مولویوں نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، کن چینلوں نے مولانا جرجیز کو جیلوں کے اندر بند کرانے کی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس کی باری آئی، کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کوئی اور مولوی بھی جیل کے اندر جا سکتا ہے۔ اس قوم کا رہبر اور رہنما
علماء ہیں ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا مسجد اور مدرسوں کی، علماء کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم اگر مدرسے ختم ہو جائے، اگر علماء ختم ہو جائے، اسی دن اللہ کہے گا سور پھونکنے والے فرشتے سے کہے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دے۔ دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، دنیا میں علماء نہیں ہے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مدرسوں کو زندہ کرو، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنی بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اس کو بتاؤ اسلام کیا ہے، اس کو سکھاؤ اسلام کیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، اٹھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جلسوں کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، صرف ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر مسلمان بننا ہے تو صحابہ کی طرح بنو، جن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور یہ سند دے دی، اگر تمہیں مومن بننا تو صحابہ کی طرح بنو، اس صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا تو صحابہ کی طرح بنو، تم مومن بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے، اس کی طرح بنو۔ ان چینلوں نے کئی چینل والے ہیں، اور میں سب سے گزارش کروں گا میرے ساتھ آپ کسی پولیٹیکل کسی بھی نیتا کی تصویر بالکل نہ لگائیں، ہرگز نہیں، اور کوئی بھی چینل ایسا کرے گا اس کے اوپر FIR میں خود درج کراؤں گا۔ یاد رکھیں آپ، کئی لڑکیوں کی تصویر جو ننگی تصویر ہے اس کی تصویر میرے بغل میں لگا دیا، کبھی کسی نے کیٹرینا کی، کسی نے کرینہ کی، کسی نے کس کی تصویریں لگا دی۔ اب بتائیے میرے بغل میں اس کو لگا دیا گیا ہے، ہم دیکھ کر کے خود تعجب کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ دعوت کا کام کر رہے، بہت اچھی بات ہے، کہیں یہ دعوت ہی آپ کو جہنم میں نہ پہنچا دے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یوٹیوب چینل چلانا میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے، بالکل صحیح ہے، آپ چلائیں، لیکن آپ کم سے کم کچھ چیزوں کا خیال کریں کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ جب ہم کسی لڑکی کی تصویر اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں، کسی مسلمان کی نظر اس کے اوپر جائے گی، کسی مولانا کے ساتھ اس کی تصویر اس کے ساتھ جائے گی، عوام کے اندر اس کا کیا رجحان بنے گا، عوام کیا سمجھے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، تو آپ ٹائٹل اس انداز سے بنائیں جس طریقے سے تقریر ہوا کرتی ہے، اب سمپل سے تقریر، سمپل سے ٹائٹل بنائیں۔ جیسے میری تقریر ہو رہی اطاعت رسول، تو آپ اطاعت رسول ڈالیے، اب محبت رسول ڈالیے، اب اتباع رسول ڈالیے، رسول کا طریقہ کس طریقے سے اپنایا جائے، آپ اس طریقے سے ٹائٹل ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیو ایسا کریں گے نہیں۔ اب بتایا کسی نے لکھا ہے یوٹیوب چینل والے نے، مولانا جرجیز کی پہلی رات کیسی گزری، کس نے دیکھا بتائیے؟ تو کسی نے دیکھا ہے؟ اور چینل والے کو پتہ چل گیا مولانا جرجیز نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیسے کیا، بتائیے؟ یہ عالم کے ساتھ توہین نہیں ہے، اس کی بے عزتی نہیں ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ چینل والا کر رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اس طریقے سے ویڈیو اپلوڈ کرنے والا سب لوگ ڈیلیٹ کر دو پہلے نمبر پہ۔ معلوم ہے آپ کو مولانا جرجیز کی وہ تقریریں جو آپ نے یوگی مودی اور حکومت کے خلاف کی تقریریں آپ نے تصویر کے ساتھ جو ڈالی ہے، وہ ساری کٹا کر کے کٹنگ سٹنگ کے بعد باقاعدہ پارلیمنٹ تک پہنچی ہے، اور RSS کے مین ہیڈ کوارٹر تک وہ ویڈیو پہنچ چکی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میرے بھائیو، آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے، میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے توحید کو اپنایا ہے، شرک کو چھوڑا ہے، بہت سے لوگوں نے شراب کی اڈوں کو چھوڑا، زناکاریوں کے اڈوں کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیو چینلوں نے اس کو برباد کیا ہے، اور چینلوں نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میری گزارش یہی
چاہتی ہے کہ آپ لوگ ایک کے ساتھ تو کر چکے، لیکن اب توبہ کیجئے اور علماء کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش نہ کیجئے، کیونکہ میرے بھائیوں ہزاروں میں کوئی ایک مقرر ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں۔ محرر اور تحریر لکھنے والے بہت سے علماء آپ کو ملیں گے، بہت سے آپ کو ملیں گے، لیکن خطابت کی دنیا میں اور حق بات بولنے کی دنیا میں بہت کم آپ کو ملیں گے۔ میرے بھائیو ان علماء کی عزت کیجئے، اللہ کی قسم آپ کو یہ سمجھانے والے رسول دنیا میں آئے، رسول نے جو فرمایا وہی لوگوں نے سنا، تحریری شکل میں جو ہوا سو ہوا، لیکن سب سے زیادہ کام تقریری شکل میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کیا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبا تابعین کو، اور تبا تابعین نے دھیرے دھیرے کر کے ہم تک پہنچایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رسول اکرم کی ساری حدیثیں جو بخاری کے اندر، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، وہ حدیثیں ڈائریکٹ تو ہم تک نہیں پہنچی ہے بلکہ انڈائریکٹلی پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ سنتے ہیں، صحابہ سے اس کے بعد تابعین سنتے ہیں، اس کے بعد تبا تابعین سنتے ہیں، اس کے بعد آنے والی نسل سنتی ہے، پھر دھیرے دھیرے ہم تک وہ باتیں پہنچی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچ تو گئی، ان لوگوں کی قربانیاں تو ہم تک شامل ہیں، وہ بھی تو علماء گزرے جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بیٹھے بیٹھے آرام سے یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، کبھی غور کرو علماء نے کتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ یہاں تک آتے ہیں کتنی پریشانیاں ہوتی، معلوم ہے؟ گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور، اب 100 کی 150 130 20 کی رفتار میں جانا ہے، جلسے ہے، پروگرام کرانا ہے، پھر اپنا ڈیوٹی کرنا ہے، بہت کچھ ٹینشن لگا ہوا، ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اتنی یہ کشمکش والی زندگی، یہ حالات سے گزر کر کے آپ تک یہاں ہم پہنچتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے کہ چلو لوگ بلاتے ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا بتاؤں کہ کچھ لوگ ایسے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کچھ لوگ تو علماء کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کیچڑ کے اوپر پتھر مارو تو وہ کیچڑ آپ کے کپڑے ہی کے اوپر لگیں گے، مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر میری ایک تقریر ہوگی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اس کو تم لے لو۔ سنو کچبا کے لوگوں، کٹیہار کے لوگوں، سیما پور کے رہنے والوں، سنو کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ رسول نے تمہیں حسد کرنے سے منع کیا ہے، آج مسلمان سے حسد کر رہا ہے، آج مسلمان سے جل رہا ہے، آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جلتا ہے۔ اللہ کے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اور لوگوں تم آپس میں حسد نہ کرو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں ابوالکلام سلفی کے اندر کچھ برائیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں بحیثیت مسلمان ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اگر ابوالکلام سلفی کو درد ہو تو آپ کو بھی درد ہونا چاہیے، کٹیہار کے کسی مسلمان کو درد ہو اور ابوالکلام کے کانوں کے اندر یہ خبر رائے تو ابوالکلام سلفی کو بھی درد ہونا چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہے، ایک مسلمان جسم کے مانند اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے۔ اگر جسم کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے، پورا جسم کراتا ہے۔ اگر پیر کے اندر درد ہو تو آپ کا جسم کراتا ہے، انگلی میں درد ہو آپ کو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ یہی مثال جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے، اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے، کوئی تکلیف میں بھی تو آپ کو بھی تکلیف میں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان، بہت سارے بے قصور مسلمان اللہ کی قسم جیلوں کے اندر بند ہیں، آپ اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کبھی جائیے جیلوں کا دورہ کیجیے، بے قصور ہیں لیکن جیل کے اندر ہیں، آپ نے اس کے لیے کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں۔
یہ تو کر سکتے لیکن اتنا بھی نہیں کریں گے. بہت سے مولویوں کے راستے صاف ہو گئے. لیکن میرے بھائیوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں. ذرا ایک صحابی کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں, نبی اکرم مسجد میں درس دے رہے ہیں اور اسی درمیان ایک صحابی تشریف خرامہ لا رہے ہیں, اپنے بائیں ہاتھ کے اندر جوتا ہے اور وضو کے پانی اس کے جسم سے اس کے ہاتھ سے ٹپک رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنے سے پہلے آپ نے فرمایا تو لوگوں ابھی تمہارے درمیان ایک ایسا آدمی آنے والا جو کہ جنتی ہے, جنتی ہے, ابھی تمہارے درمیان آنے والا ہے. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہی تھا کہ وہی انصاری صحابہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھنے کے بعد پھر خاموش ہو گئے, مجلس جیسے ختم ہوئے. اللہ کے رسول وہاں سے اٹھے, صحابہ بھی اٹھے. اب اسی صحابی کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عمر لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور جا کر کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئی انصاری صحابی, میں آپ کے ساتھ 2-4 دن تک رہنا چاہتا ہوں مہمان بن کر کے, کیا آپ مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے؟ اس صحابی نے جواب دیا بلا, کیوں نہیں, ہرگز آئیے, ویلکم, اہلم و سہلم و مرحبا, چلیے خوش آمدید, میرے گھر میں آنا آپ کا مبارک ہو. آپ میرے گھر میں جتنا دن رہنا چاہیں بالکل رہ سکتے ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے گھر کے اندر مہمان بنیں گے, رحمتیں نازل ہوں گی, برکتیں نازل ہوں گی. وہ صحابی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور باقاعدہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن تک رکے, 3 دن کے بعد صبح ہوئی تو وہ جانا شروع کر دیے. صحابی پوچھتے ہیں کیا بات ہے, ابھی آپ بولے تو 2-4 دن تک رکیں گے, 2-3 دن میں جا رہے ہیں, ارے 2-4 دن تک اور رک جائیے. کہا کہ اب نہیں رک سکتا ہوں. کہا کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تم جنتی ہو. ہاں لیکن جنتی ہو میں دیکھنے آیا تھا, جنتی ہو تو عمل کیا کرتے ہو, میں بھی وہ عمل کروں. دیکھیے صحابیوں کو دیکھیے, میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا وہ عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تم جنتی ہو, میں بھی وہ عمل کروں تاکہ میں بھی جنت میں جاؤں. صحابی کہتے ہیں تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں کہتے ہیں ہم نے دیکھا تم نماز پڑھتے ہو, میں بھی نماز پڑھتا ہوں. تم رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہو, میں بھی پڑھتا ہوں. ہاں تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو, میں بھی کرتا ہوں. لیکن مجھے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ تمہیں جنت اللہ کے رسول نے قرار دیا. ہاں اللہ کے رسول کی بات بالکل سچ ہے, میں شک نہیں کر رہا ہوں, بالکل یقین اللہ کے رسول نے فرمایا تو بالکل صحیح فرمایا ہے. مجھے لگتا ہے کوئی تم ایسا کام کرتے ہو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اگر مجھے بتا دو کون سا وہ عمل کرتے ہو, شاید کہ میں بھی وہ عمل کرنے لگوں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں. میرے بھائیوں وہ صحابی جواب دیتے ہیں اگر اللہ کے رسول نے میرے لیے یہ بات کہی ہے تو سنو, اور لوگوں اور میرے بھائی سنو, میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں, میں کسی مسلمان سے جلتا نہیں ہوں, کسی سے نفرت نہیں کرتا ہوں, کسی سے بغض نہیں رکھتا ہوں. وہ صحابی کہتے بس کرو, یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا ہے. صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ دوسرے کے بارے میں حسد کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. آج ایک مولوی سے چل رہا ہے میرے بھائیو, عجیب حال ہے. گھر کو آگ لگ گئی گھر ہی کے چراغ سے. غور کیجئے میرے بھائیو, تصور کیجئے آج حالات دیکھ رہے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوا, رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور رسول جو تمہیں منع کر دے, جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. رسول جو دے دے اس کو تم لے لو, اور رسول تمہیں جن چیزوں سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ. میرے بھائیو وہ رسول ہمیں اور آپ کو ملا ہے, رشی منی آخری ہے, اور دنیا کے اندر سب سے حسین سب سے خوبصورت چہرہ محمد رسول اللہ
کا ہے، ایسا نبی اور ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ سب سے مقام والی ہستی ہمیں اور آپ کو وہ ہستی ملی ہے۔ میرے بھائیو وہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، کوئی اور دے، کتنا بھی بڑے بابا اپنے آپ کو کہے، کتنا بھی ولی کہے، کتنا بھی بڑا بزرگ اپنے آپ کو کہے، لیکن قرآن اور حدیث سے اس کی باتیں اگر میل نہیں کھا رہی ہے، اس کی بات کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو، اور رسول تمہیں جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب اسی کے اوپر میری تقریر ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیے اپنی زندگی میں رسول جو دے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ رسول نے جو دیا ہے ہم نے لیا ہے۔ رسول نے دو چیزیں دی ہے، کیا؟ قرآن اور حدیث۔ ہماری زندگی دیکھیے قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہے۔ ترکت فیکم شیئین، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں، اب میں نہیں رہوں گا، بہت جلد میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، میری بھی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ لوگوں سنو، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن و سنتی، میری حدیث، میری سنت، میرا طریقہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہنا۔ آج مسلمانوں اپنے آپ کا جائزہ لو، اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے سماج کا جائزہ لو، اپنے گھرانوں کا جائزہ لو، اپنے علاقے کا جائزہ لو۔ کیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ اور سونا اٹھنا، معاملات اور اسی طریقے سے لین دین کاروبار کے اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہو رہے ہیں؟ کیا تمہارا طریقہ، نماز کا طریقہ کہ اللہ کے رسول